من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ قربانی و حج چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی پیش کیا، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ رب کے خلیل نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کیا راہ خدا میں، اور ہم رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہمیں بھی رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے لاڈلے، اپنے بیٹے، اپنے پتر سپتر کی قربانی پیش کرنی ہوتی تو یہ قربانی ہمارے لیے کتنی مہنگی ہوتی، اور ہمارے اندر کے کتنے لوگ اس قربانی کو ادا کرتے۔ ذرا سوچیں۔ تو رب نے اپنے خلیل سے ایسی قربانی طلب کی، ہم سے نہیں، اور رب کے خلیل نے لاڈلے کی قربانی پیش بھی کی رب کی رضامندی حاصل کرنے۔ ہم رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے غلط چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب رب کے خلیل رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے لاڈلے کو راہ خدا میں قربان کر سکتے ہیں تو ہم تو اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کو چھوڑ سکتے ہیں، غیبت کو چھوڑ سکتے ہیں، زناکاری کو چھوڑ سکتے ہیں، بدکاری کو چھوڑ سکتے ہیں، سود خوری کو چھوڑ سکتے ہیں، شراب خوری کو چھوڑ سکتے ہیں، برے کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور اچھے کاموں کو کر سکتے ہیں رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت اہم پیغام بھی دیتی ہے کہ انسانوں کو اپنے مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر اچھے کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ جب تواریخات کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اعلیٰ درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے تو اسے اعلیٰ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، بڑے امتحانات میں مبتلا فرماتا ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کا بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بڑا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے امتحانات لیے، اور آپ اس امتحانات میں کھڑے اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اور یہیں تک محدود نہیں بلکہ آپ کے قدم ناز کے نشانات کو لوگوں کے لیے مسلح بنا دیا کہ جو بھی جائیں گے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت ضرور پڑھنا ہوگا۔ پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پڑ گئے۔ وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی دیوار کو تعمیر فرمایا،
اس پتھر کی یہ خاصیت تھی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی وہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہونے لگتا تھا۔ محبت ابراہیمی میں وہ پتھر اس طرح موم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشانات اس پتھر پر پڑ گئے، اور اتنے سالوں کے بعد بھی وہ پتھر آج تک موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ناز کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ حرم شریف کے اندر موجود ہے وہ پتھر۔ تو جو جاتے ہیں بیت اللہ کے طواف کے لیے، وہ طواف کے بعد 2 رکعت اس پتھر کو سامنے رکھ کر ضرور ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو نشانی کے طور پر محفوظ رکھا اور اسے لوگوں کے لیے مسلم بنا دیا۔ سبحان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ ترقی دینا چاہتا ہے، اونچائی پر پہنچانا چاہتا ہے، تو بڑے بڑے آزمائش میں انہیں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ترقی حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ ہم پر جو پریشانیاں آتی ہے وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے وہ ساتھی بنا دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تو بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ سبحان۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی ڈرا کر آزماتا ہے، کبھی بھوک میں مبتلا فرما کر آزماتا ہے، کبھی مالوں میں کمی فرما کر آزماتا ہے، کبھی جانوں میں کمی فرما کر آزماتا ہے، تو کبھی کھانے پینے کے پھلوں میں کمی فرما کر آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے۔ تو جو ان آزمائش کے وقت صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشارت فرماتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ سبحان۔ اس کے لیے خوشخبری ہو جاتی ہے۔ تو جب پریشانیاں آئے تو آپ سمجھ لے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو یہ آپ کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اگر آپ کے دامن پاک و صاف ہے، آپ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے، کوئی غلطیاں آپ سے نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ بھوک سے پریشان ہیں، آپ ڈرا کر آزمائے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں مالوں کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہو رہی ہے، پھلوں کی کمی ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آزمائش رب کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ ایک بڑے عہدے پر، بڑے درجے پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز فرمانے والا ہے۔ کب؟ جب آپ صبر سے کام لیں گے تب۔ تو یہ خوشحالی اور پریشانی انسان کی زندگی کا ساتھی ہے۔ جس میں پریشانی زیادہ ساتھ رہتی ہے، خوشحالی کم دیروں کے لیے آتی ہے۔ لیکن جب خوشحالی آئے تو شکر سے کام لے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب پریشانی آئے تو صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے صبر سے کام لے، کیونکہ جب پریشانیاں آتی ہے
تو آسانی کی بھی صورت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پریشانی میں مبتلا فرماتا ہے تو اس کے لیے آسانی کا دروازہ بھی کھولتا ہے، ایسا نہیں کہ آسانی کا دروازہ نظر نہیں آتا ہے۔ مثلا کسی کو بیماری میں مبتلا فرماتا ہے تو اس کے لیے علاج کا ذریعہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ آزمائش کے وقت بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اپنے قدم کو ثابت رکھے، راہ مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے، شریعت سے ہٹے نہیں، شریعت پر ڈٹ کر قائم رہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اور ہم دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو راہ مستقیم پر چل کر زندگی کے لمحات کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔